کہنے کا کچھ اور، کرنے کا کچھ اور۔ آج کا مسلمان بھی یہی بن چکا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی چومتا ہے، ٹھیک ہے ادب ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، درود بھی پڑھتا ہے، اچھی بات ہے پڑھو، لیکن سوال یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر اس کو اللہ خوشی نصیب دے تو خوشی کے اندر اتنا بھول جاتا ہے، اتنا بھول جاتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، حدود بھی اس کی نظر میں نہیں رہتی، ریاکاری کرے گا، نمود و نمائش کرے گا، دکھاوا کرے گا۔ اگر اللہ اس کو غمی دے دے تو پھر یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جبکہ دونوں شکلوں کے اندر خوشی میں شکر کا حکم ہے اور غمی میں صبر کا حکم ہے۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سنت کیا ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر سنت کے اندر ہی توحید ہے، نہ صرف عمل ہے بلکہ توحید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تجھے نمک کی چٹکی کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کوئی نمک کی چٹکی دینے والا نہیں، کیونکہ مالک جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے مملوک کا، اور اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ رب العالمین، میں ہوں تمام کائنات کو پالنے والا، صرف انسان نہیں، عالم انسانوں کا ہے اور عالمین پوری کائنات ہے۔ اچھا، ہمارا اکثر جو ہے دانشور آدمی مجلس میں جب بیٹھا ہوتا ہے نا تو یہ بڑی بات کرتا ہے، اللہ تو پتھر کے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ بڑی زبردست بات، واقعی اللہ پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ اچھا، جو کیڑے کو روزی دیتا ہے تجھے نہیں دے سکتا؟ تیری بات کہاں گئی؟ تو اشرف المخلوقات ہے، تو زیادہ پیارا ہے اللہ کو۔ اللہ نے جنتیں بھی تیرے لیے بنائی ہیں، دنیا بھی تیرے لیے بنائی ہے۔ اب تو جو در در دھکے کھاتا ہے، کبھی مزار پہ، کبھی جھنڈے پہ، کبھی پنجے پہ، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، کیوں جاتا ہے؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے نا۔ ہمارے ہاں بڑی یہ بہت بڑی مصیبت اور بیماری ہے کہ جی اللہ وسیلے کے بغیر نہیں دیتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے کون سا وسیلہ ڈالا۔ مکہ کی وادی کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر ایک میدان میں چلے جاتے ہیں، گرمی ہے، دھوپ ہے، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برساتا کہ ہمارے مویشی اور انسان جو ہے وہ خشک سالی سے مرے نہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کرتے ہیں تو بادل آ جاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سنانے کو تو سارے سنائیں گے لیکن عمل پہ کچھ نہیں۔ پھر رسول اللہ کو جب ضرورت پڑی تو اس نے کس کے آگے دامن پھیلایا؟ کسی کا واسطہ دیا، کسی کا وسیلہ دیا، دادا ابراہیم کا دیا ہو یا اپنے جد امجد آدم علیہ السلام کا دیا ہو، نہیں، وہ تو ربنا ربنا کہہ کر خود پکار رہے ہیں۔ تو سنت یہی ہے کہ جب ضرورت پڑے اللہ ہی کو پکارو، تم بھی اور پیغمبر بھی۔ تو جب پیغمبر کی سنت کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے کرتوتوں سے خود اذیت کے اندر مبتلا ہیں۔ قرآن حکیم میں بتاتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور پانی میں جو فساد برپا ہے، جو جنگ و جدال ہے، جو حق تلفی ہو رہی ہے، جو عزتیں پامال ہو رہی ہیں، بے ایمانیاں دھوکے ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، انسانیت کی قاتل ہے، اس کی وجہ ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کا اپنا کمایا ہوا ہے جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔
جبکہ دوسری طرف دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم جو ہوتا ہے اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ سلم ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اگر یہ انسانیت رسول کا طریقہ اختیار کر لے تو قتل جب کیا جاتا ہے تو کس لیے کیا جاتا ہے؟ ضد کے لیے یا لوٹنے کے لیے یا جاگیر اور جائیداد کے لیے، اور تو قتل کی کوئی وجہ نہیں۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے کو قتل کرے گا اور کہے گا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو امتی تو تب بنے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اپنائے گا۔ تو تیرے ہاتھ اور زبان سے تو دوسرا محفوظ ہونا چاہیے، پھر تو سنت پہ عمل کرے گا۔ گالیاں یہ بکتا ہے مسلمان کو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان کو گالی دے وہ گناہ کرے گا، جو اس کو قتل کرے اس نے کفر کیا۔ گالیاں یہ دیتا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، غیبت یہ کرتا ہے، فریب دھوکہ یہ کرتا ہے، اور کلمے کے ورد بھی چلائے ہوئے ہے، صبح و شام کلمہ کلمہ۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ سخت ناپسند کرتا ہے کہ جو بات تم کہو ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اس پہ تم پھر عمل نہ کرو۔ تو معزز حاضرین، سب سے پہلے آپ اس بات کو سیکھیے کہ محمد الرسول اللہ کہنے سے ہم پہ فرض ہو جاتا ہے نبی کا طریقہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دونوں شکلوں کے اندر، اگر خوشی ملی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی خوشی ملی ہے تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھو۔ شادی بھی ایک خوشی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کے بعد ولیمہ کرو تاکہ خیرات ہو جائے، صدقہ ہو جائے، اس کے اندر غریب بھی کھا لیں، دعا کریں۔ کسی ایک روایت میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جب اللہ خوشی دے تو اچھلو، کودو، ناچو، ڈرامے کرو، عجیب سی رسمیں اپناؤ۔ ایک اور بڑی رسم چلی ہوئی ہے ہمارے اندر کہ جب بچی ہم رخصت کرتے ہیں تو سر پہ قرآن کا سایہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو لوگ کہیں گے کہ واقعی بڑا اچھا کام ہے، بھائی قرآن کے سائے میں بچی رخصت ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ اسلام ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں رخصت ہوئی ہیں، کسی ایک کے سر پہ قرآن کا سایہ نہیں آیا تو وہ تو محروم رہ گئی۔ میری بیٹی قرآن کے سائے میں جا رہی ہے اور رسول کی بیٹی قرآن کے سائے کے بغیر جا رہی ہے۔ یا کوئی روایت لاؤ دکھاؤ، کوئی ایسی حدیث تمہارے پاس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی ایک آیت لکھوا کر بیٹی کے سر پہ رکھی ہو اور نیچے سے بیٹی گزار رہے ہو کہ جاؤ قرآن تمہارا محافظ ہے۔ اور اللہ کے بندو یہی تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں کسی کا محافظ نہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سمجھنے کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ یہ قرآن حلال و حرام بتاتی ہے، اور حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا وہ وعدہ ہمیں یاد نہیں۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر مسلمان، کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، قبلہ رخ منہ کیے ہوئے ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑا کہہ رہا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اب سوچے، ذرا غور کرے، تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور سوچے کہ یہی کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے بھی تو نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا، لیکن اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے آگے نہ ہاتھ پھیلایا، نہ امید رکھی، نہ جھکے،
اور 1,29,000 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بھی اللہ کے نبی کو دیکھ کر اسی طرح کرتے ہیں۔ آج نماز پڑھنے کے بعد جا کے قبر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے وسیلے دیتا ہے۔ اور بھائی قبر احترام کے لیے ہے، انسان کو جب موت آتی ہے تو باقی جانوروں کی طرح اس کی لاش خراب نہ ہو، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اس کو زمین کے اندر دفن کر دو، یہ زمین کا حصہ تھا، زمین کے ساتھ مل جائے، جب ضرورت پڑی قیامت والے دن اس کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ یہ تو عزت بچائی گئی، لیکن مسلمان نے اس کی عزت سمجھنے کی بجائے اس کو الہ بنا دیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خبردار قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، یعنی قبر پہ نماز نہیں پڑھنی۔ آج جناب مزار بنے ہوئے، ساتھ مسجدیں متصل ہیں، وہیں پہ سجدے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ جا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اپنے گھر کی مسجد چھوڑی، تو نے اپنے شہر کی مسجد چھوڑی، 2 نفل پڑھنے کے لیے تو لاہور چلا گیا، تو اسلام آباد چلا گیا، تو شہباز قلندر چلا گیا، صرف اس عقیدت کے ساتھ کہ میرے وہاں قبول ہوں گے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ وہاں قبول نہیں ہوں گے۔ کس کی بات مانے گا؟ فرمایا مرنے والے کے 4 حق ہوتے ہیں زندوں کے اوپر۔ جب مسلمان مر جائے تو اس کو غسل دے دو، اس کو کفن دے دو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن کر دو، 4 حق پورے ہو۔ یہ بعد والے جتنے حق بنائے گئے مرنے والے کے لیے، نہ کسی قرآن کی آیت میں، نہ کسی عمل رسول میں، اور ہم لگے ہوئے ہیں، اندھے ہو کر لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت والے دن یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو امت بھی پیش ہوگی، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ یہ کہتے ہیں نبی سفارش کرے گا، وہ ہمارے جاٹ برادری لوگ کہتے ہیں یار جیسا کلمہ پڑھا سے منہ بلا جائے آپ پہ جنت کے لیے۔ اگر توحید نہیں مانتا، رسول کی سنت نہیں مانتا، تو کہتا ہے قیامت والے دن سفارش کرے گا، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، مہجور کر دیا۔ آج قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے ہے، گھروں میں فلانی صورت پڑھ کے پانی کو پھونک مارو، دم کرو، ساری مشکلیں دور۔ بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، اتنی بار یہ صورت پڑھو، عورت کو پلا دو، بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ اور پانی دم کر کے پلانے سے بیٹے پیدا نہیں ہوتے، بیٹے بیٹیاں اللہ دینے والا ہے، جب تک وہ نہ دے تو پیغمبروں کو نہ دے۔ آپ کو پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی آئی، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں ان کو 2 بیٹوں کی بشارت ملی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام ہیں، بوڑھے ہو گئے، وہ جب مریم کے پاس کھانا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، میں نے تو نہیں دیا تجھے، تو قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو فوراً سمجھ گئے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر زکریا نے پکارا اپنے رب کو، قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے اللہ مجھے اچھا بیٹا عطا فرما، تو دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جواب آتا ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی، فرشتوں نے آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبروں کا شیوا یہ ہے، پیغمبروں کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے لاؤ لگائے رہتے ہیں ہر معاملہ کے اندر، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پیغمبر کی امت ہونے کے باوجود ان کا لاؤ غیر اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔
کوئی بیٹے دینے والا ہے، کوئی کشتیاں پار لگانے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے، اور پھر حالات یہ ہیں گانے والا گا رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، نہ شرم گانے والے کو آتی ہے نہ شرم سننے والے کو آتی ہے۔ گانے والا کہہ رہا ہے شہباز کرے پرواز کے جانے رات دلا دے، یعنی جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے آسمانوں کے اوپر تو اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کلندر جان لیتا ہے۔ یہ کلندر کون ہے؟ اللہ کا نام کلندر تو نہیں، یہ کلندر کوئی مخلوق ہوگا نا، وہ اللہ کا ولی ہے کیا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں، چلو اس میں ظن رکھتے ہیں کہ پرندے کے اندر اڑنے والے پرندے کے دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں تو وہ کلندر صاحب جان لیتے ہیں، تو پھر اللہ کا دعویٰ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں دلوں کے وسوسات کو جانتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اللہ اور کلندر میں فرق کیا رہا؟ بتائیں ذرا۔ پھر ایک اور واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام جب ہدہد کو نہیں دیکھتے تو پوچھتے ہیں مالی لا ارا ہدہد، مجھے کیا ہوا ہے، وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا جس کو ہدہد کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ جاتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ہدہد کے دل کی بات کو نہیں سمجھ رہا، پوچھ رہا ہے کہاں گیا تھا تو، بتائے بغیر کیوں کیا، کدھر گیا تھا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر میں ایک ایسی قوم کے اوپر گیا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی حکمران جو ہے عورت ہے۔ تو اب یہ بات ہدہد کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں دل کھان پکو۔ اگر یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام پرندے کے دل کے راز جانتے تھے تو پھر ہدہد کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اس سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔ اب نہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے۔ آپ دیکھیں بیر معونہ ایک قبیلہ ہے، منافقوں کا قبیلہ تھا، 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ لے گئے کہ بھیجو ہم قرآن ان سے سنیں گے اور تبلیغ کریں گے، تو وہ انہوں نے لے جا کر صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا۔ جب بات چلتے چلتے قاصد پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان کے لیے بد دعا کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید جانتے ہوتے تو کیا اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ان کے ساتھ؟ یار کچھ تو سوچو، کلندر دلوں کے راز جانتا ہے پرندے کے، لیکن کلندر سے جتنا بھی تم رتبہ دے لو، بڑا تو پیغمبر ہی ہے نا، بڑا تو رسول ہی ہوتا ہے۔ اب رسول کو پتہ نہیں، نہ یوسف اپنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہے، نہ محمد علیہ السلام کو پتہ ہے، اور نہ ہی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا کہ بھائیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، کنویں میں ڈالا، یہ کیا، باپ رو 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 کر آنکھیں سفید کر بیٹھا۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ میرا بیٹا بھی زندہ ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، تو اس کو رونے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کلندر کہاں گیا جو دلوں کے بھید جانتا ہے؟ پھر جھوٹ پہ جھوٹ اتنا کہ جی وہ حضرت صاحب کی گیاری نہیں دی گئی تھی، اس لیے مائی کا بیڑا برات سمیت ڈھول باجے والے سب کچھ حضرت صاحب نے غرق کر دیا، 11 سال تک پانی میں غرق۔ یہ بڑے دیہاتوں میں بڑی مشہور بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کی سانس روک دوں تو کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ اب 11 سال پانی کے اندر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے،
11 سال وہ زندہ رہے تو کس نے زندہ رکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب نے زندہ رکھا تو کیا وہ زندگی موت پہ بھی قادر ہے؟ پھر 11 سال دلہن بھی اسی عمر میں اسی حالت میں، دلہا بھی اسی عمر اسی حالت میں ہے، باراتی ڈھول باجے بھی خشک ہے، جب نکالا گیا تو کسی کو پانی کی بوند نہیں لگی ہوئی۔ تو حضرت کا قانون عمروں پہ بھی ہے، اللہ حضرت کا قانون پانی کے اوپر بھی ہے، اور ہر چیز کے وقت کو ٹھہرا دینا اگر حضرت کے اختیار میں ہے، وہ 11ویں والی سرکار میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیا ہے؟ یعنی جھوٹ بھی اتنا بولا جائے کہ جھوٹ کو بھی شرم آنے لگے، اتنا بڑا جھوٹ۔ تو کس پیغمبر کی سنت ہے؟ سنت رسول یہ ہے اللہ کی توحید مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ سنت رسول یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، غیر کی عبادت چھوڑ دو۔ سنت رسول یہ ہے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، من راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے ہٹے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کے متعلقات کے اندر جو چیزیں سنت سے ملتی ہیں وہی کی جائے گی۔ یہ ڈھول باجے تاشے، یہ چھریاں، یہ چاقو ہاتھ میں پکڑانا، یہ سنت اپنانے جا رہا ہے یا جنگ لڑنے جا رہا ہے؟ پھر اس کے چہرے کو چھپا رہے ہو، چہرہ تو عورت کا چھپایا جاتا ہے، عورت کو پردہ کرایا جاتا ہے، مرد تو مرد ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر ایک چنی سی ڈالتے ہیں کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ہر طرف شرک، ہر طرف شرک۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، سوچو ذرا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اگر اسلام میں آ کر بھی کفر والی عادتیں کرے گا تو پھر وہ مسلمان ہے۔ یہ رسمیں، یہ توہمات، یہ فضولیات، اللہ کی کتاب قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان کرتا ہے لا تبذر تبذیرا۔ تبذیر کہتے ہیں کسی چیز کے دکھاوے کو، نمود و نمائش کو۔ اس کو دوسرا نام فضول خرچی کا بھی دیا لا تبذر تبذیرا۔ فضول خرچی، دکھاوا، نمود و نمائش اور ناک کے لیے یہ نہیں کرنا، وگرنہ کیا ہوگا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو یہ فضول خرچی کرنے والے، دکھاوے کرنے والے، سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے راستے کو اپنانے والے شیطان کے بھائی۔ ہم ویسے تو شیطان کو بڑی گالیاں دیتے ہیں، لعین، فلاں فلاں فلاں، لیکن کرتوت سارے اسی والے کرتے ہیں۔ تو گالیاں دینے کا کیا فائدہ؟ اچھا، رسول اللہ کے لیے محبت بہت ہے، بہت محبت ہے، ایمان کی شرط ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کام رسول اللہ کے خلاف کرتے ہیں۔ تو سوچنے سمجھنے کی باتیں ہیں بھائی، ان چیزوں پہ غور کریں، سوچیں۔ اور یہ ویسے نہیں ہو رہا، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر اللہ کے دین کی تبلیغ فرمایا کرے تھے، تقویٰ کی تبلیغ فرمایا کرے تھے، اور شادی کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول بعض و نصیحت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں۔ گلیوں میں تبلیغ ہو رہی ہے، منڈی میں تبلیغ ہو رہی ہے، گھر پہ تبلیغ ہو رہی ہے، مسجد میں تبلیغ ہو رہی ہے، شادی ہے تبلیغ ہو رہی ہے، فوت کی ہے تبلیغ ہو رہی ہے، اگر کہیں کوئی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے وہاں بھی تبلیغ ہو رہی ہے، اس کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دین تو سارا ہے ہی تبلیغ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسی کیٹیگری اپنا لی ہے کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین تو ہل سکتی ہے لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں باپ دادے والے دین پہ ہم نہیں ہلتے۔ یہ دعویٰ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دعویٰ کافروں کا ہے۔ مسلمان دلیل دیکھ کے اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اور کافر بابا دادا اور مولوی اور پیر کو پیش کرتا ہے۔ اذا قیل لہم تعالوا، جب ان سے کہا جائے آؤ،
इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जो अल्लाह ने नाज़िल किया किताबुल्लाह की तरफ आओ और रसूल की बात सुनो। तो ये जवाब में क्या कहते हैं, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबा, हमें वही काफी है जिस पे हमारे बाप दादा खड़े हैं। आज का मुसलमान क्या कहता है, वो भी यही कहता है, अच्छा हमारे बाप दादा बरादरी मौलवी पीर फलां फलां ये सारे गलत हो गए यार, तू ठीक है अकेला। इधर भी जवाब वही मिलता है। लेकिन अल्लाह फरमाते अवलौ काना आबाहुम ला याकिलून शयअन वला यहतदून, अगर इनके बाप दादा ना कोई इल्म रखते हो, ना ऐसी फहम और अकल हो उनके पास, फिर भी उनके पीछे अंधे होकर चल रहे हैं। और भाई ये तो फर्क है ना कि एक बाप जो है पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन बेटे ने एमए किया हुआ है। तो अगर बाप कहे बेटा आप मुझसे किताब पढ़, एमए की किताब मैं पढ़ाता हूं, तो क्या वो पढ़ा ले सकते? वहां तो बाप को कोई नहीं पेश करता, बल्कि टीचर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोफेसर ढूंढते हैं। जब एमए की किताब पढ़नी है तो कोई उस्ताद ही पढ़ाने वाला होगा तो पढ़ी जाएगी ना, वहां बाप दादा पेश नहीं करते। जब दीन की बात आती है तो फिर बाप दादा पेश कर देते। मुसलमानों गौर करो, दीन सीखो, अभी वक्त है, जिंदगी है। अल्लाह ताला ऐसी खुशियां हमें बार बार दिखाए। ये मालिक की रहमतें होती रहेगी, चलती रहेगी, दुनिया का निज़ाम है, शादियां भी होंगी। लेकिन सोचो जरा, अगर हम ना हुए, दुनिया खुशियां कर रही है, हम ना हुए तो इन खुशियों का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा कब मिलेगा, जब इस हाजिर जिंदगी के अंदर कोई ऐसा अमल कर ले जिस अमल की बुनियाद के ऊपर हम अल्लाह को राजी कर ले। हम यहाँ रहे, किसी ने कहा कि तुम यहाँ रहो, तो लोग तुम्हें देखकर खुश हो, लोग तुम्हें देखकर खुश हो कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। अगर तुम मर जाओ तो फिर लोग तुम्हें रोए। इसकी वजह है, इसके अंदर एक खास नुक्ता कि वो तुम्हारी अच्छाइयों को सोच सोच कर रोए कि काश वो अल्लाह का बंदा आज भी मौजूद होता, आज भी मौजूद होता तो आज भी अच्छाई चलती, आज भी खैर और बरकत चलती। तो ऐसा किरदार अपनाए, और ये किरदार सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के अलावा नहीं अपनाया जा सकता। हमें बाप दादा के असूलों को अल्लाह की किताब के ऊपर कुर्बान करना पड़ेगा। हजरत साहब के फरामीन को अगर अल्लाह की किताब के मुखालिफ हैं या सुन्नत रसूल के मुखालिफ हैं तो हमें उनको कुर्बान करना, फिर जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक अदा। अगर आप ये न कर पाए, ये न कर पाए तो फिर वक्त दूर नहीं। मालिक की नजर में ऐसे अल्लाह फरमाते कलम फिल बसर, ये दुनिया और क़यामत इतना ही है जैसे आंख झपकते हैं। अल्लाह के इल्म में इतना ही है, हम गिनती कर रहे हैं। कभी हमने सोचा एक की उम्र 60 साल हो गई, पूछते हैं लोग कितनी उम्र है जी, 60 साल, पूरा गिन कर सुनाएगा, फलां सन में पैदा हुआ, फलां वक्त शादी हुई, फलां बच्चा हुआ, सब कुछ सुनाएगा। अगर यही पूछने वाला ये पूछे बाकी कितनी है, 60 साल की तो तूने हिस्ट्री दे दी, अब बाकी तेरी कितनी है, कोई दलील है? एक सांस का दावा भी नहीं कर सकता, कहे कि मेरी बाकी एक सांस है। साल तो बड़ी दूर की बात है। बस यही एक फिक्र वाली बात, अपने आप को तैयार करें अल्लाह के दीन के लिए। और दीन के अंदर रुकावट जो होती है ना, दो किस्म की होती है। एक मुल्ला और पीर की रुकावट है, वो लोग अपने माल बनाने के लिए लोगों को अजीब शोशे देते रहते हैं। और दूसरी रुकावट खानदान और कुंबा और कबीला है, क्योंकि इनकी आर के अंदर भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के कान के अंदर कह रहे हैं अबी तालिब के कि मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा कह रहा है
ابھی لاب بھی قریب کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے خبردار اپنے باپ دادا کی ناک نہ کٹوا دینا، نہ ماننا اس کی بات۔ تو معلوم ہوا ایک طرف حق پیش ہوتا ہے، دوسری طرف باپ دادا پیش ہوتا ہے، تو ہم نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے؟ یہی فیصلہ کرنا ہے بس، کوئی جنگ و جدال والی بات نہیں۔ یہ تو لوگوں کے خلاف بنایا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی مسجدیں علیحدہ کر دو، یہ مسجد میں آ جائیں تو پلید ہو جائیں گی، مسجدیں دھو دو، فلاں کر دو۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری پارٹی، ہماری سیاسی ٹیم جو ہے یہ بڑی ہو جائے اور ہمیں مال سے زیادہ نوازا جائے۔ لیکن یاد رکھیے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے بعد اب آگے اس کا اختیار ہے کہ مسلمان کے بعد وہ مومن بنتا ہے، مشرک بنتا ہے، منافق بنتا ہے یا فاجر بنتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ تو کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیوں نہ ہم مومن بن جائیں؟ باقی تین کیٹیگری تو نقصان کی۔ تو مومن تب بنیں گے جب اللہ کی توحید مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں گے۔ تو تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ اس پہ آپ غور و فکر کریں۔ کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، بس ہم بھولے ہوئے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس غلطی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بھی سوچیں گے ساتھی، غور کریں گے سارے اس بات پہ، قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔